ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مہدی شاہ زمان چشتی صاحب، آپ سے خطاب فرما رہے تھے۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم۔ جس ہستی کو میں دعوت خطاب دینے والا ہوں، ممتاز حسین قادری کی گرفتاری سے لے کر آج تک ملک پاکستان کے کونے کونے کے اندر جا کے عزت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی ہر قریے اور ہر گلی کے اندر جا کے ختم نبوت کے پیرودار بناتے ہیں، ناموس رسالت کے چوکیدار بناتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اگر مسند پر بیٹھے ہوئے پیر بھی خاموش ہو گئے، مدرسوں کے اندر پڑھانے والے استاد بھی خاموش ہو گئے، مسجدوں کے امام بھی خاموش ہو گئے، تو پھر دین مصطفیٰ کی حفاظت کون کرے گا؟ ناموس رسالت پر چوکیداری کون کرے گا؟ ان کی بھی ایک اپنی خانقاہ ہے، ان کے بھی اپنے مدرسے ہیں، انہیں بھی ڈرایا گیا، ان کو بھی دھمکایا گیا، ہم آپ کے مدرسے اجاڑ دیں گے، ہم آپ کی خانقاہوں کو اجاڑ دیں گے۔ لیکن اس آل نبی اولاد علی نے دشمن کی، مخالف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، جو چاہے کرنا چاہتے ہو کر لو، گھر اجاڑ کے رکھ دو، مدرسے برباد کر دو، مسند صدارت چھین لو، پیری فقیری چھین لو، مسند تدریس چھین لو، مسجدیں چھین لو، مدرسے چھین لو، گھروں سے بے گھر کر دو۔ لیکن اب انشاءاللہ جب تک اس وجود کے اندر سانسوں کی روانگی چلتی رہے گی، خون کی قطاریں چلتی رہیں گے، خون کے قطرے چلتے رہیں گے، اب عزت مصطفیٰ کی بات ہوتی رہے گی۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، اگر ہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، اپنے موٹر سائیکل پہ تحریک لبیک پاکستان لکھ لیتے ہیں، ہمیں بڑا گھور گھور کے دیکھتے ہیں، گھور گھور کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک والا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری کامیابی بس اسی نام کے اندر ہے۔ بس تم ہمیں کہتے رہو لبیک والا، انشاءاللہ اب وہ وقت آنے والا ہے، اب وہ وقت آنے والا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج سے 5-7 سال پہلے جب چھوٹے بچے سکول کے اندر جایا کرتے تھے، چھٹی پر واپس آیا کرتے تھے، ہم نے سنا تھا ان کے منہ سے وہ انڈین گانے گایا کرتے تھے، لیکن اب ان کی جب سکول کی چھٹی ہوتی ہے تو لبیک یا رسول اللہ پڑھتے پڑھتے نکلتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تبدیلی۔ ہم سمجھے تھے وہ تبدیلی کا نعرہ لگائیں گے اور واقعی ہی ملک کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ آپ نے ملک کو تبدیل کرنے کے جو نعرے لگائے، اس ملک کو ریاست مدینہ بنانے کے جو لوگوں سے وعدے کیے، اسلام کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے لوگوں سے ووٹ مانگے، تم نے اس ملک کا حال کیا کیا؟ ہر ماحول کو اوپن کر دیا، ہر معاشرے کو اوپن کر دیا۔ جو ہماری غیرتیں تھی، جو ہماری عزتیں تھی، ایک وقت تھا جب اس ملک کے غیرت کی مثال دی جاتی تھی، اس ملک کی عزت کی مثال دی جاتی تھی، لیکن آج ہماری غیرتوں کو تم سڑکوں پہ لے آئے، ہماری عزتوں کو تم سڑکوں پہ لے آئے۔ انشاءاللہ
اب تحریک لبیک یا رسول اللہ میدان عمل کے اندر ہے. اب میدان سیاست ہو یہ سینہ تان کے سیاسی میدان کے اندر آ چکی ہے. اور یہ بات یاد رکھنا، یہ تحریک صرف سیاسی نہیں ہے، یہ تحریک سیاست کرے گی لیکن سیاست کو اپنے مذہب کے تابع رکھ کے کرے گی. انہوں نے سیاست کی اور سیاست کو مذہب کے اوپر لے آئے، لیکن انشاءاللہ تحریک لبیک سب سے پہلے دیکھے گی کہ میرا دین کیا کہتا ہے، میرا خدا کیا کہتا ہے، میرے پیارے رسول کیا کہتے ہیں. اس کے بعد پھر دیکھنا جب ہر طرف امن ہوگا، ہر طرف امن کا پیغام ہوگا، ہر طرف سکون ہوگا، جب لوگ آج ایک دوسرے کے دشمن ہیں، انشاءاللہ یہ تحریک لبیک وہ واحد جماعت ہے، وہ تنہا جماعت ہے، وہ الگ جماعت ہے جو دشمنیاں دور کرے گی اور آپس کے اندر محبت کو پیدا کرے گی. اب یہ دعوت فکر دینے کے لیے چھچ کی زمین پر یہ پہلا باقاعدگی کے ساتھ جلسہ ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ 19 نومبر کو گاؤں چیچی کے اندر بھی ایک عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوگی، جس کے اندر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر شفیق امینی صاحب تشریف لائیں گے. اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، لہرا کر اپنے محبوب اور مقبول لیڈر کا استقبال کریں. اب آپ کے اس جوش کے اندر تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا سید عنایت الحق شاہ صاحب، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ شمالی پنجاب. نعرہ تکبیر! اس طرح نہیں بھائی، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. نہایتی واجب الاحترام مفتی اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حضرت محمود حضری صاحب زید شرفہ، اسیر ناموس و رسالت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مخدوم ذوالفقار حیدری صاحب، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع اٹک. عزت مآب جناب انجینئر محمد حفیظ اللہ علوی صاحب، رہنما تحریک لبیک پاکستان اسلام آباد زون. نہایتی واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان عزت مآب حضرت صاحبزادہ محمد احسان الحق صاحب زید شرفہ و دیگر مقتدر علماء کرام، ارباب علم دانش، میرے بزرگوں اور دوستوں، اس سٹیج پر میرے مسلک کے جلیل القدر علماء تشریف فرما ہیں، جو کہ ختم نبوت کا موضوع ہو یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہر لحاظ سے مجھ سے بہت بہتر اس پر گفتگو کر سکتے ہیں. آج کی
یہ جو تقریب شہید ہے یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے ساتھ ساتھ ورکرز کے لیے ایک تربیتی نشست بھی ہے۔ ہمارا تحریکی ساتھی محمد عمران صاحب انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور صاحبزادہ صاحب نے پھر مجھے حکم فرمایا تھا، تو میں قبلہ صاحبزادہ صاحب کے حکم پر حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج آپ کے ساتھ دو چار باتیں کرنی ہیں، کیونکہ ہم ہیں سنی تو بالکل ہم سنی ہیں۔ اور دو تین باتوں پر فتویٰ آپ سے میں نے لینا ہے۔ ویسے تو آپ قبلہ مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھتے ہیں، فرمائیں آج آپ کی رائے لیتے ہیں کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، اور اس کی روشنی میں پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ خود کس مقام پر کھڑے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہماری بالکل یہ خواہش نہیں کہ اسمبلیوں میں مولوی جائیں، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ بڑی تکلیف ہے جب وہ ہمارے امیدواروں کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ مولوی خود اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں نا، اس لیے یہ حضور کی ختم نبوت کا نام لے رہے ہیں۔ حفیظ اللہ عالمی صاحب بھی میرے ساتھ اسلام آباد میں ایک میٹنگ میں تھے، تو وہاں ڈی سی صاحب کہنے لگے یہ سارے ہی مولوی آپ نے رکھے ہوئے ہیں، کوئی اور بندہ نہیں آپ نے جماعت میں رکھا۔ میں نے کہا یہ جو میرے دائیں طرف بندہ بیٹھا نہیں، یہ مولوی نہیں، یہ انجینئر ہے، اور فائٹر جہاز جو پاکستان کے ہیں یہ وہ چلاتا رہا، ایئر فورس میں رہا، لیکن بات یہ ہے جب یہ امیر المجاہدین کے رفقا میں شامل ہوا تو پہلی تبدیلی یہ آئی کہ اس نے سنت رسول کو اپنے چہرے پہ سجا لیا۔ اب انہوں نے مختلف قسم کی لوگوں کے ذہن کو بدلنے کے لیے ہر مکتبہ فکر میں اپنے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں۔ بعض مشائخ کے پاس ہم جاتے ہیں کہ جناب ہمارا ساتھ دیں، ہم یہ نظریہ لے کر میدان عمل میں ہیں، تو ہمیں جواب یہ ملتا ہے کہ ہم صوفی لوگ ہیں، ہمارا دربار ہے، ہماری درگاہ ہے، یہاں سارے آئیں گے، ہم نے سب کے لیے دعا کرنی ہے، اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں دربار آج کا بڑا ہے یا جس دربار کا امام عالی مقام سجادہ نشین تھے وہ دربار بڑا ہے؟ آج کے پیر صاحب بہت بڑے صوفی ہیں یا امام عالی مقام بڑے صوفی تھے؟ جو سوچ 14ویں صدی کے مشائخ میں پیدا ہوگی یہ سوچ امام عالی مقام کو کیوں نہیں آئی؟ امام عالی مقام کا بھی جھگڑا کوئی جائیداد کا تو یزید کے ساتھ نہیں تھا، مال کا جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا اتنا ہی تھا آج کے دور میں آپ ووٹ دیتے ہیں، اس دور میں بیعت کی جاتی تھی، یزید آپ سے بیعت لینا چاہتا تھا، لیکن امام عالی مقام نے بتا دیا حسینی کہلوانا آسان ہے، بننا بڑا مشکل کام ہے۔ اور آپ نے کسی فاسق فاجر زانی شرابی بد کردار کو اپنا ووٹ نہیں دیا، بیعت نہیں کی، اور امت کو یہ پیغام دے دیا ہے اگر میرے نقش قدم پر چلنا ہے
تو کسی بد کردار کو اپنا ووٹ تم نے نہیں دینا۔ آج ہم پاؤڈر بیچنے والے کو ووٹ دے کر مفتی اظہری صاحب کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں جمعے والے دن، حضرت دعا کریں اللہ عمر فاروق جیسا حکمران ہمیں عطا کر دے۔ بھائی ووٹ کپی فروش کو دیا ہے اور حکمران عمر فاروق جیسا مانگتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ امام عالی مقام نے ہمارے لیے ایک راہ متعین کر دی ہے۔ کوئی صوفی ازم ایسا نہیں کہ حضور کی عزت و ناموس پر ڈاکہ ڈلتا رہے اور صوفی صاحب اندر بیٹھے رہے۔ اور دوسری بات، عوام الناس سے اگر ہم کہیں جناب ہمارے ساتھ چلیں تو بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اندر سے آپ کے ساتھ ہیں، اندر سے آپ کے ساتھ ہیں، ظاہری طور پر ہم ادھر کھڑے ہیں۔ اچھا ایک فتویٰ تو آج آپ مجھے دے دیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 10,000 کا روایات بھی ہے، زیادہ کا بھی ہے، کم کی روایت بھی ہے، ایک یزیدی لشکر کھڑا تھا امام علی مقام کے سامنے۔ ساروں نے امام علی مقام پر تیر نہیں چلایا، تلوار نہیں ماری، نیزہ نہیں مارا۔ روز قیامت اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص جو یزید کے لشکر میں کھڑا تھا وہ کہے یا اللہ میں کھڑا یزید کے ساتھ تھا لیکن اندر سے میں حسین کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، اندر سے امام علی مقام سے محبت کرتا ہے، مجبوری تھی اس کی، یزید اس کے بچوں کو مروا دیتا، نوکری سے نکال دیتا، گھر بار لے لیتا، مجبوری تھی نا۔ تو مجبوری کے عالم میں یا اللہ میں یزید کے ساتھ کھڑا تھا لیکن اندر سے میں حسین کے ساتھ تھا، وہ آدمی بخشا جائے گا؟ سوچ نہیں، فتویٰ آپ دے رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ بندہ نہیں بخشا جائے گا، یقیناً نہیں بخشا جائے گا۔ اندر کی بات کیا ہے؟ کھڑا یزید کے ساتھ تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں ایک آدمی نے ممتاز قادری کو پھانسی دی، صحیح دی یا غلط دی؟ غلط دی۔ ممتاز قادری دہشت گرد تھا یا حضور کا غلام تھا؟ اچھا جی ماشاءاللہ، حضور کا غلام تھا، دہشت گرد نہیں تھا۔ ایک آدمی نے اسے پھانسی دی اپنے دور حکومت میں، اور اپنے دور حکومت میں عقیدہ ختم نبوت کا جو حلف نامہ ہے اس میں تبدیلی کی، مرزائیوں کا اپنا بہن بھائی کہا۔ دوسرے نے جس عورت نے حضور کی گستاخی کی اور 2 عدالتوں نے اسے سزائے موت سنائی، سپریم کورٹ سے اسے باہر نکلوایا اور ملک پاکستان سے فرار کروایا۔ اگر روز قیامت اللہ نے آپ سے پوچھ لیا کہ جنہوں نے ممتاز قادری کو شہید کیا ہے تو ساری عمر ووٹ نہیں دیتا رہا، جس نے میری گستاخہ کو رہا کیا تو ووٹ اسے دیتا رہا ہے۔ اگر یزید سے دل سے نفرت کرنے والا اور ظاہراً اس کے ساتھ کھڑا نہیں بخشا جا سکتا تو پھر ہم کیسے بخشے جائیں؟ اس کا جواب آپ نے خود تلاش کرنا ہے گھر جا کر۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ لبیک کو ووٹ دیں، نہ میں آپ سے ووٹ مانگنے آیا ہوں، ہم تو آپ کے دل پر دستک دینے آئے ہیں کہ صرف اپنی دنیا نہ سنوارو، اپنی آخرت بھی سنوار لو۔ اور پھر اگلا اعتراض ہم پر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ حضور کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں، حضور کے نام پر، اور مسجد کے اندر یہ سیاسی بات کر دیتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ مجھے بتائیں ہم نے کبھی دیگر جماعتوں کو منع کیا کہ آپ حضور کا نام نہ لیں؟ ہم نے کسی کو نہیں منع کیا۔ آج ان کا گجرانوالہ میں جلسہ ہے، نام لینا ختم نبوت کا، ہم نے منع کیا کہ ہم ختم نبوت کا دفاع کریں گے، ہم ختم نبوت کی پاسداری کریں گے۔ یہ جھگڑا ہمارے ساتھ نہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور رب سے معافی مانگیں کہ اللہ نے
ان کی قسمت میں یہ نعرہ لکھا ہی نہیں. وہ نواز شریف کے نعرے لگا رہے ہیں اور ہم تاجدار مدینہ کے نعرے لگا رہے ہیں. ہم نے آپ کی اولاد کو غلط راستے پر نہیں لگایا. قبلہ امیر المجاہدین اس مرد کلندر نے اپنی محنت سے اغیار کا وہ منصوبہ ناکام بنا دیا ہے کہ جس میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستانی قوم سو گئی ہے. ان کے نوجوانوں کو ہم بے راہ روی کا شکار کریں گے, نبی سے ان کا تعلق کمزور ہو جائے گا. لیکن اللہ نے علامہ خادم حسین رضوی کو میدان عمل میں بھیج کر ان کا سارا منصوبہ ناکام کر دیا ہے. آج جتنی بہترین سوشل میڈیا کی ٹیم تحریک لبیک کے پاس ہے, ایسی کسی جماعت کے پاس نہیں. تاجدار ختم نبوت اس لیے اب ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا, اپنے علماء کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں علماء کرام سے بھی یہ 10 کا گزارش کروں گا, آج وقت ہے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, وگرنہ آنے والا جو اگلا وقت ہے نا وہ بڑا مشکل ہے. قانون FATF کا انہوں نے پاس کروا لیا ہے. کوئی مسجد, کوئی مدرسہ یہ کسی وقت بھی DC آرڈر کر کے حکومتی تحویل میں لے سکتا ہے. آپ کا کوئی سیاسی مخالف آپ کے خلاف صرف درخواست دے گا کہ جناب آج مولوی صاحب نے عمران خان کے خلاف تقریر کی تھی, 6 مہینے آپ کو جیل کاٹنی پڑے گی. 6 مہینے سے کم آپ جیل نہیں رہیں گے. 6 مہینے کے بعد آپ کی ضمانت ہوگی اور پھر آپ کی رہائی ہوگی. 6 مہینے آپ کو جیل میں گزارنے پڑیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں, شاید جو امن پسند ہے نا ان کا نمبر ہم سے پہلے ہی آئے گا. ان کا نمبر ہم سے پہلے آئے گا. بعض کا آ چکا ہے. ہم روز پنڈی اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں, جو لوگ ہمیں کہتے تھے, میرے والد صاحب کو ہم کہتے تھے آپ لکھ دیں میرے بیٹے کا تحریک لبیک سے کوئی تعلق نہیں, یہ باہر آ جائے گا, مدرسہ بچ جائے گا. آج ان لوگوں کے اپنے اکاؤنٹ سیز ہو گئے. الحمدللہ ابھی تک میرے مدرسے کا اکاؤنٹ سیز نہیں ہوا. ممکن ہے جو امن پسند ہے ان کا نمبر ہم سے پہلے آئے, ہمارا بعد میں آئے. اس لیے وفا کریں تو تاجدار مدینہ سے کریں. یہ دنیا کے تعلق یہاں ہی رہ جاتے ہیں. فلاں کو ووٹ دے دیا, فلاں کو دے دیا. عمران خان کا تعلق آپ جانتے ہیں نعیم الحق کو, انتقال ہو گیا اس کا. عمران خان کا ترجمان بھی تھا اور وزیر اعظم کے اختیارات اس ریاست سے 25 سالہ رفاقت تھی عمران خان کے ساتھ. انتقال ہوا, عمران خان نے نعیم الحق کا جنازہ پڑھا نہیں پڑھا. جا نہیں سکتا تھا, کرایہ نہیں تھا, کراچی تھا, جا سکتا تھا, وزیر اعظم تھا نا, کئی جہاز اس کے پاس تھے, لیکن نعیم الحق کا جنازہ بھی عمران خان نے نہیں پڑھا. دوست 25 سالہ تھا, ہم نوالا ہم پیالہ تھے اور حکومت میں شریک تھے, لیکن جو ہی روح اور جسم کا تعلق ختم ہوا یہ تعلق بھی ٹوٹ گیا ہے. کیوں نہ وہ تعلق مضبوط کرے کہ جب ماں چھوڑ دے گی, باپ چھوڑ دے گا, اولاد منو مٹی کے نیچے اکیلا دفن کر کے آئے گی, وہاں تاجدار مدینہ خود تشریف لے آئے. حضور سے وفا کریں. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ قبلہ امیر مجاہدین کے نعرے لگائیں, ہمارے نہ. قبلہ امیر مجاہدین نے تو ایک ہی سبب دیا ہے کہ نعرہ مالکوں کا ہے, لوگوں کا کوئی نعرہ نہیں. اس لیے وفا ہم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے. اور دیکھیے ہم لوگ ہار گئے ہیں نا, ہمیں آپ ابھی بھی پوچھے نا آپ نے کس کو ووٹ دیا, تو ہم سینہ چوڑا کر کے کہیں گے ہم نے لبیک یا رسول اللہ کو ووٹ دیا.
अलवी साहब हारे हुए हैं, लेकिन कभी इनके चेहरे पे आपने उदासी देखी है, शर्मिंदगी देखी है? आप बाजार चले जाए ना, जब कोई रेडी वाला महंगाई का रोना रोए तो उसे हम ये कहते हैं जनाब वोट आपने दिए, तो अल्लाह की कसम मैंने वोट नहीं दी। उस वक्त तब्दीली थी, मैं पिछले दिनों नर्सरी पर चला गया ना, तो नर्सरी वाले से अमरूद के कुछ पौधे लेने थे। मैंने कहा भाई ये कितने का? कहने लगा 500 का। मैंने कहा भाई दूसरा 150 का दे रहा है। कहता नहीं, वो जो अमरूद है ना उसके अंदर कीड़ा है, वो इसलिए 100 का दे रहा है और मैं 500 का दे रहा हूँ, ये कीड़े के बगैर है। तो मैंने कहा ये पूरी कौम का कीड़ा निकल गया है, तो अमरूद में कहाँ कीड़ा है? जो तब्दीली का कीड़ा पूरी कौम में था वो सारा निकल गया है कि हम तब्दीली लाएंगे। तब्दीली ऐसे नहीं आती, तब्दीली तब आएगी जब ताजदारे मदीना से हम वफा करेंगे। और जो तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह के हमारे कारकुनान हैं, जिम्मेदारान, हम सभी कारकुन हैं, कोई लीडर नहीं, सब कारकुन हैं। उनसे दस्त बस्ता अर्ज ये है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखें, ये तब कबूल होगी जब हमारे दिलों के अंदर इखलास आएगा। यहाँ पर मैं आया हूँ, आपकी जात पर कोई एहसान नहीं, अमीर मुजाहिदीन पर कोई एहसान नहीं। अगर मैं किसी पर एहसान करके आया हूँ तो फिर यहाँ आने का मुझे कोई फायदा नहीं। इखलास के साथ आपने काम करना है, बेशक 10 बंदे ही काम करें, आप देखेंगे एक वक्त आएगा कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हम 5 दिन काम करते हैं, 6ठे दिन गिला शुरू कर देते हैं, ऐसी बात नहीं बनती। जब हम इखलास के साथ काम करेंगे, उलमा की क़ियादत में करेंगे, और सबसे बड़ा जो हमारे सोशल मीडिया के भाई हैं उनसे मैं 10 बस्ता अर्ज करूंगा कि आप खुद मुफ्ती ना बनाकर, आपको गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम करने का किसी ने इख्तियार नहीं दिया। हम अपने अमल के जवाब दें, दीगर अपने अमाल के जवाब दें। उलमा की बेशुमार मजबूरियां हैं, आप नहीं जानते। अंग्रेज ने एक साजिश की, मेहराब और मिंबर के गले को उसने बिल्कुल दबाया हुआ। ये जो उलमा बैठे हैं, गनीमत जाने कि ये हैं तो आज लोगों के जनाजे भी पढ़े जा रहे हैं और नमाजें भी हो रही हैं, और कितने कितने वजीफे भी हो रहा है। ये तो सुनकर हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं। और जिसको ये शुबा होना कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल कैसे देते हैं, वो इन उलमा को देख ले कि अल्लाह ने इन पर कितनी कर्म नवाजियां की। ये वो लोग हैं जो इंतहाई मामूली वजीफों में भी खुश होकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन का काम कर रहे हैं। जिस मुल्क पाकिस्तान में मुल्क का वजीर आजम ये कहे कि मेरा वजीर आजम को जो तनख्वाह मिलती है उसमें गुजारा नहीं हो रहा, हालांकि खान साहब का खर्चा ही कोई नहीं, एक बीवी है उनकी, एक